السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی عزت کرے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کو تسخیر حاصل ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی مخلوق کی تسخیر ہو، تو وہ اس نقش کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان کی یہ جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور جن کے اوپر بندش وغیرہ ہے، جو یہ چاہتے ہوں کہ ہماری بندش ختم ہو جائے، ہمارے دکان یا مکان میں یا کوئی چیز خرید فروخت کرنا چاہتے ہوں یا دکان میں ہیں، وہ اپنے گاہک کے لیے یہ نقش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہیں، وہ دونوں طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے لیے تسخیر کے لیے کیسے کریں گے اور دکان یا کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے کیسے کریں گے۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ جو اسکرین پر جو نقش مبارک آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نقش مبارک کو آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ایسے شروع چاند میں جب اسلامی چاند نیا ہو جائے تو اس میں جو پہلا 3 دن گزر جانے کے بعد، اسلامی چاند کے 3 دن گزر جانے کے بعد جو پیر آ جائے، یعنی اتوار کا دن گزر جائے اور کل پیر ہو، تو آپ نے دن اور رات دونوں گزر جائیں اور صبح پیر کو پہلے ستارے میں یعنی قمر کے ستارے میں آپ نے لکھنا ہے یہ نقش مبارک۔ اگر آپ سے پہلا ستارہ رہ جائے، سورج جیسے ہی نکلے پیر کے دن، تو نکلنے کے 1 گھنٹے تک وہ قمر ستارے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس ٹائم میں موقع نہ ملے اور آپ نہ لکھ سکیں تو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے، آپ نے یوٹیوب سے بھی دیکھنا ہے اور گوگل وغیرہ سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ستاروں کی ساعت وغیرہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ پیر کے دن یہ جو قمر کا ستارہ ہے وہ دوبارہ کون سے ٹائم پہ آتا ہے، تو آپ نے اس ٹائم میں لکھنا ہے۔ پیر کے دن آپ لکھ سکتے ہیں اس نقش مبارک کو۔ ساعت قمر میں آپ نے رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رجال الغیب کی طرف آپ نے منہ نہیں کرنا، اس کی طرف آپ نے پش کرنی ہے اور آپ نے سب سے پہلے حصار کرنا ہے اپنا، اول آخر 11 بار درود شریف، آیت الکرسی 3 بار اور آخری 4 کل جو ہیں وہ 3 بار آپ نے اپنے اوپر دم کرے اور ایک دائرہ بنائے، آپ نے اس کے اندر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نقش مبارک آپ لکھیں۔ اگر آپ کو کوئی وہ معلوم نہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جو رجال الغیب ہے وہ آج کہاں پر ہے، کس ٹائم پر ہے، تو آپ قبلے کی طرف منہ کریں، آپ پھر بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ رجال الغیب کا خیال رکھیں اور پھر نقش وغیرہ لکھیں۔ جو بھی نقش ہو آپ رجال الغیب کا خیال کر کے لکھیں تاکہ آپ کا عمل پختہ ہو جائے، آپ کے عمل میں 2 گنا طاقت آ جائے۔ تو آپ یہ نقش مبارک اس طریقے سے لکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے حصار کرنا ہے۔ یہ ہر ایک نقش کے لیے ہے، صرف اس نقش کے لیے نہیں۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میرے کسی بھی عمل میں یا کسی بھی تعویذ میں تاثیر آ جائے، وہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بھائی نقش وغیرہ میں تاثیر کیسے لائیں گے، تو وہ یہی طریقہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کریں اور شروع چاند میں آپ لکھیں محبت وغیرہ، کامیابی کی تعویذات وغیرہ یا جو بھی تعویذ وغیرہ نیک تعویذ آپ لکھنا چاہتے ہیں، تو آپ شروع چاند سے لے کر 15 تاریخ تک آپ یہ نیک تعویذ لکھیں۔ اور 15 تاریخ سے لے کر آپ نے 30 تاریخ یا 29 تاریخ اسلامی چاند کے مطابق آپ نے وہ تعویذ لکھنے ہیں جس میں آپ نے 2 شخصوں کے درمیان جدائی کروانی ہو، یا آپ نے کسی کی زبان بند کرنی ہو، یا کوئی بھی ایسا کام ہو، کسی کا رزق وغیرہ بند کرنا ہو جائز مقصد کے لیے، تو آپ 16 تاریخ سے لے کر
29 یا 30 تاریخ تک آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ عمل کریں گے تو آپ نے وضو کر لینا ہے، اور رجال الغیب کا خیال کر کے آپ نے حصار بھی کرنا ہے، اور آپ نے حصار کے اندر اس طرف آپ نے پش کرنی ہے جس طرف آپ کا رجال الغیب ہو، اس ٹائم کے مطابق، اس تاریخ کے مطابق، تو آپ نے اس رجال الغیب کی طرف آپ نے پش کر دینا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ رجال الغیب کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف ان کی طرف پش کر کے آپ نے یہ نقش مبارک، آپ نے کوئی سا بھی نقش مبارک لکھنا ہے۔ تو آپ کا یہ جو کام مکمل ہو جائے، آپ نے رجال الغیب کی طرف پش بھی کر دیا اور حصار وغیرہ کے اندر آپ بیٹھ گئے، تو اس کے بعد آپ نے یہ نقش مبارک شروع کر دینا ہے کسی زعفران سے، مشک زعفران سے، یا آپ بلیک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نقش مبارک ہے، 16 خانوں کا نقش ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور ایک ڈبہ بنانا ہے، اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے آپ نے کلمہ طیبہ لکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ جو نقش کے چاروں سائڈ پر یا جبرائیل علیہ السلام، یا میکائیل علیہ السلام، یا اسرافیل علیہ السلام، یا عزرائیل علیہ السلام، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ نقش کے اندر جو ہندسے ہیں آپ نے یہ لکھنے ہیں، یہ آتشی چال کے مطابق ہے۔ یہ آتشی چال آپ کو اسکرین پر آگے نظر آ جائے گی انشاءاللہ، آپ اس کے مطابق یہ نقش لکھیں، یعنی 26 91، اور اس کے بعد 26 92، 26 93، 26 94، 26 95، 96، 97 اور 98، اس کے بعد 26 99۔ اس کے بعد آپ نے رائٹ سائڈ پہ یا حنان، یا منان، یا دیان، یا برہان، اور اس کے اس طرف علیقاً، طلیقاً، ملیقاً، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ یا بدوح، یا بدوح، یا بدوح، یہ 3 بار آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس نقش مبارک پر آپ نے 11 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یا بدوح جو لفظ ہے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے آپ پڑھیں، یا بدوح، ہا کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، اور یا بدوح نہیں ہے، یا بدو بھی نہیں ہے، یا بدو ہو بھی نہیں ہے، آپ نے غور کرنا ہے، یا بدوح، آپ نے اس طریقے سے تجوید کے ساتھ، پہلے آپ یہ تجوید کے ساتھ یاد کر لیں، اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، آپ نقش لکھیں اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور یا بدوح جو لفظ ہے یہ آپ نے 20 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس تعویذ مبارکہ کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ تعویذ کسی کو دے سکتے ہیں، اگر آپ دکان میں گاہک وغیرہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دکان میں لٹکائیں، کھلا کر کے آپ لگائیں دیوار پر، اور آپ کسی شخص کو دینا چاہتے ہیں تو اس کو کہیں، یا وہ گلے میں ڈالے، یا وہ اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھے، اگر مرد ہے تو وہ سیدھے